ناشتے کی میز پر بیٹھے عبید قریشی اسے اپنے اور شائستہ کے بچپن کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ بہت لڑائی کرتی تھی تمہاری ماں بچپن میں، کسی اور کی تو سنتی ہی نہیں تھی، بس اپنی کہے جاتی تھی، عبید قریشی مسلسل بول رہے تھے۔ تم دونوں کو یوں ساتھ دیکھ کر میرے دل کو کتنا سکون مل رہا ہے، تم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بس اب جلدی سے عمار بھی شادی کے لیے راضی ہو جائے تو میری خوشی مکمل ہو جائے، زوبیہ نے کہا۔ غازی مسلسل ایمان کو گھورے جا رہا تھا۔ ایمان اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی، مگر اس کی نظریں خود پر محسوس ضرور کر رہی تھی۔ میرا غازی میرے لیے سب کچھ ہے، ہمارے 11 سالوں کے انتظار کا ثمر ہے یہ۔ میری دنیا غازی سے شروع ہو کے غازی پہ ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے میں فوراً اسے لے کے دیتا ہوں۔ اس نے کہا اسے جلدی شادی کرنی ہے، میں نے فوراً تیاری شروع کر دی۔ غازی میری کل کائنات ہے، میرا وارث ہے۔ عبید قریشی ایمان کی طرف دیکھ کر بولی جا رہے تھے کہ پیچھے سے عمار آتا دکھائی دیا۔ غازی کی نظروں نے عمار کا تعاقب کیا، اس نے عبید قریشی کی باتیں سن لی تھیں۔ عمار نے ایک آہ بھری اور سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ غازی کو بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ عبید قریشی ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتے تھے اور وہ سمجھ سکتا تھا کہ عمار کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ دونوں بیٹوں میں یہ فرق بہت بڑا تھا۔ عبید قریشی نے عمار کو دیکھا تو تھوڑے پریشان ہوئے۔ وہ اس کے سامنے اس قسم کی باتیں کرنے سے گریز کرتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ سن لیتا تھا۔ آج بہت دیر سے جاگے ہو بیٹا، زوبیہ نے عمار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ موم کل رات کو دیر تک جاگتا رہا، نیند نہیں آ رہی تھی، عمار نے کہا اور بیٹھ کے ناشتہ شروع کیا۔ اس نے ایک نظر ایمان پہ ڈالی تو اسے رات والا واقعہ یاد آیا۔ ایمان اسے دیکھ کے اتنی شرمسار ہوئی کہ نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ پھر اس نے غازی کو دیکھا جو ایمان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ Is everything okay؟ عمار نے غازی کے کان کے قریب ہو کے سرگوشی کی۔ No, it's not، غازی بولا۔ It will be انشاءاللہ، عمار نے پھر سرگوشی کی۔ ایمان دونوں کو دیکھ رہی تھی، اسے شک ہوا کہ اسی کے بارے میں دونوں بات کر رہے ہیں۔ مجھے بابا سے ملنے جانا ہے، ایمان نے اچانک کہا۔ غازی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ یہاں نہیں آ سکتے چل کے، اس لیے کہہ رہی ہوں، انہیں ضرور میری یاد آ رہی ہوگی۔ ایمان فوراً بولی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بھلے چلی جاؤ، تم اپنی مرضی کی مالک ہو یہاں پہ، تم پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، زوبیہ نے فوراً کہا۔ سارا دن مصروفیت میں گزر گیا۔ پہلے وہ دلاور کے پاس گئی، پھر گھر میں خواتین اسے دیکھنے آنے لگیں۔ اس دوران غازی سارا دن گھر سے غائب تھا، نہ جانے کہاں تھا۔ وہ رات 12 بجے گھر آیا اور تھکا ہوا سو گیا، یقیناً اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ ایمان لائٹ آف کر کے اس سے پہلے ہی سونے کی اداکاری کر چکی تھی۔ اب گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ وہ نیم اندھیرے کمرے میں صوفے پہ لیٹی ہوئی سوچے جا رہی تھی۔ اوپر کمفرٹر اوڑا ہوا تھا۔ کمرے میں واحد روشنی باہر لان میں جلنے والے بلب کی آ رہی تھی، کھڑکی کے ذریعے سے، جس سے کمرے میں اتنی روشنی پھیلی ہوئی تھی کہ وہاں کافی کچھ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ جوڑ جوڑ درد کر رہا ہے میرا صوفے پہ سونے کی وجہ سے۔ ذرا احساس نہیں اس شخص کو کہ مجھے بیڈ دے دے اور خود صوفے پہ سو جائے۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی، پھر آہستہ سے کمفرٹر اور تکیہ اٹھایا، بیڈ کے قریب آئی، غازی کا بغور جائزہ لیا جو ہلکے سے خراٹے لے رہا تھا۔ اس نے آرام سے تکیہ اور کمفرٹر رکھا اور بیڈ پہ لیٹ گئی، اتنے آرام سے کہ کہیں غازی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ ہائے کتنا آرام دہ بیڈ ہے، اس نے سوچا۔ پھر ہلکی سی روشنی میں اس نے غازی کا چہرہ دیکھا جو گھوڑے گدھے بیچ کے سو رہا تھا۔ کیا تم سچ بول رہے تھے؟ کیا تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے؟ کیا واقعی وہ سب ڈرامہ تھا؟ اگر یہ سچ ہے تو یقیناً میں اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں۔ کتنے پیارے دکھتے ہو تم، ایمان اسے دیکھ کے دل میں سوچ رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن سے غازی کی آنکھ کھلی تو ایمان کو اپنے سامنے سوتا ہوا دیکھ کے حیران ہوا، پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بڑی آئی صوفے پہ سونے والی، غازی نے منہ بنا کے کہا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا کہ زوبیہ اندر آئی۔ وہ ان کو دیکھ کر احتراماً کھڑا ہوا اور لیپ ٹاپ ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ موم آئیں پلیز،
عمار ایک دم سے بولا، میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں، امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ زوبیا نے بیٹھتے ہوئے اپنی بات شروع کی۔ نہیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ عمار بھی بیٹھ گیا۔ مجھے تمہارے لیے ازمیر کی بہن ماہیر بہت پسند آئی ہے، بہت سلجھی ہوئی پیاری لڑکی ہے۔ اتنی لڑکیاں دکھائی ہیں میں نے تمہیں، مگر تمہیں کوئی پسند ہی نہیں آئی، لیکن ماہیر مجھے دل سے پسند آئی ہے۔ اگر تم راضی ہو تو میں ازمیر سے بات کروں، میں جلد از جلد تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی زوبیا نے ماہی کا نام لیا تو نہ جانے کیوں عمار کے دل کو کچھ ہوا، اسے وہ معصوم سا چہرہ یاد آیا، پھر وہ برستی رات ایک فلم سی اس کے ذہن میں چلنے لگی۔ میں تمہارے جواب کی منتظر ہوں عمار، اس کی خاموشی دیکھ کر زوبیا نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، عمار بولا۔ مرضی تمہاری ہی چلے گی، اگر تم راضی نہیں ہو تو میں تمہیں ایموشنل بلیک میل نہیں کروں گی، مگر لڑکی بہت اچھی ہے اور دوبارہ ایسی لڑکی نہیں ملنے والی، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں مگر ماہیر مجھے ان سب سے الگ لگی، زوبیا نے کہا۔ عمار تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر بولا، میں اپنی خوشی سے راضی ہوں، آپ شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ عمار نے کہا تو زوبیا خوشی سے سرشار ہو گئی۔ زوبیا کو خوش دیکھ کے عمار بھی خوش ہو گیا۔ کتنا دکھ دیا تھا اس نے زوبیا کو، اب اس کا مداوع بھی تو کرنا تھا نا۔ زوبیا کے جانے کے بعد اس نے سگریٹ سلگایا اور کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، باہر لان کا نظارہ کرنے لگا۔ وہ ماہر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ غازی کی شادی پر اس کی ناراض نگاہیں اسے یاد تھیں۔ غلطی سے اس کے فلیٹ میں داخل ہونے والی لڑکی اب اس کی زندگی میں داخل ہونے والی تھی۔ کیا وہ مان جائے گی؟ ایک اسی سوال کا جواب اسے پریشان کر رہا تھا۔ پھر وہ خود بخود ہی مسکرا دیا۔ آج اتنے عرصے کے بعد وہ دل سے مسکرایا تھا۔ ایک دم سے اسے اپنی ساری دنیا رنگین لگنے لگی تھی۔ وہ دونوں حیدرآباد کے لیے روانہ تھے۔ آج انہیں شائستہ کی دعوت تھی۔ ایمان پورے نک سک سے تیار ہوئی تھی۔ غازی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کی تیاری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شوہر پسند نہیں ہے اور تیاری دیکھو میڈم کی۔ جو بھی ہو، لڑکیوں کو تیار ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے، غازی نے سر جھٹکتے ہوئے دل میں کہا۔ مجھے مت دیکھو، آگے دیکھو، ورنہ کسی ٹرک نے کچل دینا ہے ہمیں۔ اپنی ماں کی اکلوتی بچی ہوں میں، ایمان نے کہا۔ میں بھی اکلوتا ہی ہوں، غازی نے یاد دلایا۔ میں 11 مردہ بچوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، ایمان نے کہا۔ میں 11 سال بعد پیدا ہوا تھا، غازی نے پھر دہرایا۔ ہم فضول بحث کر رہے ہیں، ایمان پھر بولی۔ ہم نہیں، تم، غازی نے کہا۔ ایمان نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا اور پھر سے آگے دیکھنے لگی۔ اسے ہنسی تو بہت آ رہی تھی لیکن دبا گئی۔ غازی نے بھی اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ سارا دن ان کا اس چکر میں گزر گیا۔ رات دیر سے واپسی ہوئی۔ کل کا سارا دن ابا کے گھر گزارا میڈم نے، آج کا دن اماں کے گھر۔ شکر ہے اس کا کوئی سگا بھائی نہیں ہے، ورنہ کل اس نے بھائی کے گھر چلے جانا تھا۔ واپسی پہ غازی سوچ رہا تھا۔ واپس آتے ہی ایمان نے دوپٹہ بیڈ پہ پھینکا، زیور اتارے اور آرام دہ جوڑا لے کر واش روم میں گھس گئی۔ غازی سیدھا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے لیٹ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے۔ بہت تھک چکا تھا وہ۔ تھوڑی دیر بعد ایمان باہر نکلی، وہ خود بھی بہت تھکی ہوئی تھی۔ اب آئینے کے سامنے کھڑی اپنا میک اپ صاف کر رہی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ، بیوی اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے شادی کے بعد، تم نے تو مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی، پھر اتنا تیار کیوں ہوتی ہو؟ غازی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی ٹانگیں ہلائے جا رہا تھا زور زور سے۔ اپنی خوشی کے لیے، ایمان نے آرام سے جواب دیا۔ کیا خوشی ملتی ہے تم لڑکیوں کو اتنا تیار ہو کے؟ غازی نے کہا۔ کبھی اس طرح سے تیار ہو کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا، ایمان نے آرام سے کہا۔ استغفر اللہ، غازی جیسے اس تصور سے ہی کام کیا۔ آج کہاں سونے کا ارادہ ہے؟ غازی نے صوفے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایمان نے گردن موڑ کے اسے غصے سے دیکھا۔ فکر مت کرو، صوفے پہ ہی سو جاؤں گی۔ ایمان کو کل رات والی بات پہ پچھتاوا ہونے لگا کہ کیوں وہ بیڈ پہ چلی گئی تھی۔ ایز یو وش، غازی نے اطمینان سے کہا۔ ایمان نے اپنا تکیہ اور کمفرٹر لیا، صوفے کے پاس آئی اور لیٹ گئی۔
لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کمفرٹر کے اندر سے ایمان کی آواز بلند ہوئی۔ مگر مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی، غازی نے کہا۔ ایمان نے اپنا سر کمفرٹر سے باہر نکالا، ایک غصیلی نظر غازی پہ ڈالی اور پھر خود اٹھ کے لائٹ آف کر دی۔ نیند تو غازی کو بھی آ رہی تھی کیونکہ کافی ڈرائیو کی تھی آج اس نے پھر لائٹ آن کی اور چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ بلیک کلر کا ڈھیلا سا ٹراؤزر، بلیک ہی شرٹ پہن کے وہ باہر نکلا، پھر لائٹ آف کر دی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دھڑام کی آواز آئی۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کے کھڑا ہوا، بیڈ سائڈ پہ پڑا ہوا لیمپ آن کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا گرا۔ اس نے دیکھا ایمان نیچے گری ہوئی ہے اور اپنی کونی مسلتی جا رہی ہے۔ غازی نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی ہنسی کنٹرول ہوئی تو وہ اس کے قریب آیا۔ اگر آپ کا صوفے پہ سونے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو بیڈ پہ تشریف لے آئے، غازی نے اس کے بے حد قریب ہوتے ہوئے کہا۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھے بغیر تکیا اور کمفرٹر اٹھایا اور بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی، آنکھیں میچ لی۔ تھوڑی دیر بعد غازی کا ہاتھ رینگتا ہوا اس کے گال تک گیا تو وہ جیسے کرنٹ کھا کے اٹھ بیٹھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ایمان نے کہا۔ کچھ نہیں، کرنٹ چیک کر رہا تھا کتنے وولٹ کا ہے، غازی شریر ہو کے بولا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے اب، اس نے وارننگ دی اور پھر سونے لگی۔ سنو، اندھیرے میں پھر غازی کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے جان بوجھ کے کوئی جواب نہیں دیا۔ سنو تو، وہ پھر بولا۔ بند آنکھوں سے ایمان نے صرف اتنا ہی کہا۔ پھر کیا ڈیسائیڈ کیا تم نے؟ غازی نے پوچھا۔ وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمان نے اپنا سر کمفرٹر کے اندر چھپا لیا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، غازی پھر سے بولا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دو، کمفرٹر کے اندر سے ایمان نے جواب دیا۔ بہت اچھی لگتی ہو مجھے، غازی بولا۔ آگے سے خاموشی۔ وہ پہلی ملاقات میں آج تک نہیں بھولا، ابھی تک اس ملاقات کو یاد کرتا ہوں دل میں اور خوش ہوتا رہتا ہوں۔ غازی بولے جا رہا تھا۔ اس دن میں صاف صاف انکار کرنے کے لیے آیا تھا حیدرآباد تاکہ منگنی ٹوٹ جائے اور میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں، لیکن تمہیں اپنی منگیتر کے روپ میں دیکھ کے مجھے اس قدر خوشی ہوئی میں بیان نہیں کر سکتا، بلکہ خوشی سے زیادہ تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ تم واویلا کرتی میں نے فوراً شادی کی تاریخ رکھنے کا کہہ دیا موم سے۔ وہ اپنے دل کا حال سنائے جا رہا تھا اور ایمان بہت غور سے سن رہی تھی۔ اسے غازی کی باتوں پر اب یقین آنے لگا تھا، بلکہ یقین آ چکا تھا۔ وہ کمفرٹر کے اندر مسکرا رہی تھی۔ غازی کا اظہار محبت اسے بہت بھلا لگ رہا تھا۔ اتنی جلدی تو ہار نہیں مانوں گی میں غازی عبید۔ اگر میں نے تمہارے آگے ہار مان لی تو مجھے ڈر ہے کہ تمہاری نظر میں میری اہمیت کم نہ ہو جائے، کیونکہ جو چیز انسان حاصل کر لیتا ہے پھر اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ میں اب تمہیں کھونا نہیں چاہتی اور خود کو اتنی جلدی بے مول نہیں کرنا چاہتی تمہارے سامنے۔ ایمان نے دل میں کہا۔ آئی لو یو ایمان۔ غازی نے اس کے چہرے سے کمفرٹر اتار دیا۔ میں نے کہا نا مجھے سونے دو، ایمان نے اپنے جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے کہا۔ کیسے نیند آ جاتی ہے تمہیں میری موجودگی میں؟ مجھے تو نہیں آتی جب تم میرے پاس ہوتی ہو، غازی نے خمار آلود لہجے میں کہا اور اس کی گال پہ اپنا ہاتھ پھیرا۔ تو کل رات کو کیا میرے فرشتے خراٹے لے رہے تھے؟ ایمان نے یاد کروایا۔ تم نا سارے رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق کر دیتی ہو 2 منٹ میں، غازی نے پھر سے کمفرٹر اس کے چہرے پہ پھینکتے ہوئے کہا، خود رخ دوسری جانب کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صدقے جاؤں، مار ہی دے گا یہ شخص مجھے جان سے۔ اتنی طاقت ہے کیا نکاح میں؟ صرف ایک دن میں میرے دل میں اتر گیا یہ شخص۔ ایمان اب مسکراتے ہوئے سوچے جا رہی تھی۔ تمہارے نا چچا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، بار بار سیڑھیاں استعمال نہیں کر سکتے، لفٹ بھی نہیں چل رہی آج کل بلڈنگ کی، کوئی خرابی آ گئی ہے، ہر دوسرے دن انہیں ہسپتال لے کے جانا پڑتا ہے، بہت پریشان ہوں میں۔ آج پھر زرینہ ازمیر کے پاس آئی ہوئی تھی، اپنی روداد سنا رہی تھی، آج سوہا نہیں آئی تھی ساتھ۔ آپ ایسا کریں، آپ سارا سامان لے کے میرے گھر میں شفٹ ہو جائیں، واقعی میں ان کی طبیعت اب فلیٹ کے قابل نہیں رہی، ازمیر نے کہا تو ماہر نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اسے کبھی بھی ازمیر کی سمجھ نہیں آئی تھی،
ایک دن اس کا موڈ کیسا ہوتا تھا، دوسرے دن کیسا، کبھی کسی پر حد درجہ راضی تو کبھی کسی پہ حد درجہ ناراض۔ نہیں، یہ مناسب نہیں لگتا، پہلے ہی تم پہ بوجھ بنے ہوئے ہم سب، میں تو بہت شرمندہ ہوتی ہوں۔ سوہا کی پڑھائی مکمل ہو تو وہ نوکری پہ لگ جائے تو تب تمہیں تنگ نہیں کروں گی میں۔ زرینہ شرمندہ ہوئی۔ ان کی بات کا مطلب ازمیر نے سمجھا نہیں تھا۔ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ نے مجھے پناہ دی تھی، اب میرے پاس سب کچھ ہے تو آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں کل ہی اپنے ملازم سے کہتا ہوں، وہ آپ کا سامان یہاں شفٹ کر دے گا، ازمیر نے کہا۔ تمہاری بہت مہربانی۔ اب تو دلاور بھی انکار نہیں کرے گا، اسے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سارا دن کھانستا رہتا ہے، تکلیف سے کراہتا رہتا ہے۔ زرینہ نے کہا، میں ان کا اچھا سا علاج کرواؤں گا، وہ انشاءاللہ جلدی صحت یاب ہو جائیں گے، ازمیر نے کہا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی ازمیر۔ زرینہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ زرینہ کی بات پر ازمیر کو بہت کچھ یاد آنے لگا۔ احسان تو بہت ہے جو آپ نے مجھ پہ کیا ہے، اب دنیا چاہے لاکھ میرا ساتھ دے دے مگر یہ میرے عہدے کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس نے آپ کی خدمت کا موقع دیا ہے، ازمیر نے دل میں سوچا تھا۔ چاچی، منی بہت رو رہی ہے، اسے بھوک لگی ہے، ازمیر نے پریشانی سے منی کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ زرینہ نے سارے گھر میں نظریں دوڑائیں، اسے کچھ بھی نہ ملا۔ منی کا دودھ بھی ختم تھا۔ ایسے کرو ازمیر، تم میرے ساتھ چلو، منی کو پڑوس میں خالہ کو دے دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ زرینہ نے منی کو خالہ کے حوالے کیا اور ازمیر کے ساتھ رکشے میں سوار ہو گئی۔ جولر کی دکان پہ رکی۔ بھائی، یہ چین کا پتہ کتنے کا ہے؟ مجھے یہ بیچنا ہے، زرینہ نے ایک چھوٹی سی سونے کی چین دکاندار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ دکاندار نے قیمت بتائی۔ زرینہ نے وہ چین بیچ دی اور پیسے لے کے دکان سے باہر نکلی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں چاچی؟ ازمیر نے پھر سوال کیا۔ منی کے لیے دودھ کا ڈبہ لینے، زرینہ نے کہا تو ازمیر خوشی سے سرشار ہو گیا۔ انہی پیسوں سے زرینہ نے منی کا دودھ لیا، کچھ ضرورت کا اور سامان لیا، پھر ازمیر کو لیے گھر واپس آ گئی۔ ان دونوں بہن بھائیوں کو 1 مہینہ گزر گیا تھا زرینہ کے گھر میں رہتے ہوئے۔ منی سارا دن روتی رہتی تھی اور وہ دونوں باری باری اسے سنبھالتے رہتے تھے۔ چاچی، آپ منی کے رونے سے تنگ نہیں آتی؟ ایک دن ازمیر نے پوچھا تھا۔ بچے تو روتے ہی ہیں اور یہ تو ہے ہی معصوم، زرینہ نے پیار سے منی کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ لیکن ماموں تو اس کے رونے کی وجہ سے اسے چھوڑ گئے اور ابا نے ہم دونوں کو گھر سے نکال دیا، ازمیر نے کہا۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھو اور ہمت مت ہارنا، زرینہ نے کہا۔ ایک کمرہ خالی خاص زرینہ نے ازمیر کو رہنے کے لیے دیا ہوا تھا۔ دلاور نے دیکھا تھا مگر کچھ کہا نہیں تھا۔ حقیقت میں اسے بھی اپنا بھتیجا پیارا تھا مگر کبھی کبھار اس کے دماغ کا میٹر گھوم جاتا تھا۔ دلاور ازمیر سے بات نہیں کرتا تھا مگر اب اس پہ غصہ بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے ازمیر اور منی کا، اور اس کا بھائی الیاس تو عجیب ہی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ 1 سال پورا ہو گیا تھا ازمیر اور منی کو زرینہ کے پاس رہتے ہوئے۔ اس دوران الیاس ازمیر کو لینے آیا۔ چھوڑ دیں الیاس بھائی، کون پکا کے کھلائے گا بچوں کو؟ میں پکاتی ہوں نا، روکھی سوکھی ہی صحیح، جو بھی پکاؤں گی خود بھی کھاؤں گی، ان کو بھی کھلا دوں گی۔ زرینہ نے پھر سے ان کو روک لیا۔ الیاس چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ منی تھوڑی بڑی ہوئی تو الیاس کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اب الیاس کو بھی اس سے پیار ہو گیا، اس سے ملنے آ جاتا تھا۔ دلاور مایوس تھا۔ زرینہ کی گود ابھی تک ہری نہیں ہوئی تھی اور شائستہ بھی ایمان کو لے کے چلی گئی تھی۔ دلاور نے بھی منی میں اپنا دل لگا لیا تھا۔ الیاس کا کسی سے جھگڑا چل رہا تھا، کسی عورت کی وجہ سے۔ وہ لوگ غیرت میں آ کر قتل کرنے والوں میں سے تھے۔ کسی نے الیاس کو خبر کر دی کہ وہ لوگ الیاس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور قتل کرنا چاہتے ہیں۔ الیاس سرکاری کلرک تھا، موت کے خوف سے اس نے راتوں رات اپنا تبادلہ دوسرے شہر کروا دیا۔ اچانک ایک دن زرینہ کے پاس آیا۔ منی کا سامان باندھو، میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، الیاس نے کہا۔ ایسے کیسے منی کو لے جا سکتے ہیں آپ؟ کیسے پالیں گے آپ اسے؟ زرینہ پریشان ہو گئی۔ اس کا دل منی میں لگ گیا تھا اور اس کے جانے کا سوچ کر ہی زرینہ کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ میں کوئی آیا رکھ لوں گا اس کے لیے وہاں پہ،
मैं जा रहा हूँ और अपने दोनों बच्चों को साथ लेके जाऊंगा। इलियास ने कहा तो अजमीर ने देखा जरीना ने रोना शुरू कर दिया। वो रोती गई, सारा दिन रोती रही। क्यों रो रही हो चाची? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अजमीर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा घर तो खाली हो जाएगा ना तुम दोनों के बगैर। कैसे रहूंगी मैं अकेले घर में? मुझे तो काट खाने को दौड़ता है ये घर का अकेलापन। जरीना ने रोते हुए अजमीर और मुन्नी को गले से लगा लिया। मेरी बात सुनो इजमीर, तुम्हें पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और कुछ बन के दिखाना है। समझ रहे हो ना मेरी बात? जरीना ने उसकी थोड़ी पे हाथ रखते हुए उसे प्यार से समझाया। मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा चाची। इजमीर का भी दिल भर आया था जाते वक्त। जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे सर पे मुसीबत खड़ी हुई है। इलियास जज्बाती मंजर को देखते हुए कहने लगा। जो भी था, अजमीर उसका बेटा था, उसके बुढ़ापे का वाहिद सहारा। यही सोचकर वो उसे साथ लेकर जा रहा था और वो अपनी गिरती हुई सेहत से भी आगाह था। और उसका औलाद के सिवा था कौन जो उसका ख्याल रखता इस बीमारी में। मौत के खौफ से इलियास ने आवारागर्दियों से तौबा कर ली। अपनी गिरती हुई सेहत की वजह से वो दूसरी शादी भी ना कर सका। सरकारी घर उसे वहां पे मिला था और जैसे तैसे करके वो बस नौकरी पे जाता और घर वापस आ जाता। फिर एक दिन इलियास भी उस दुनिया फानी से कूच कर गया, लेकिन तब तक अजमीर बड़ा हो चुका था, खुद को और माहिर को संभाल सकता था। घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, गुजारा करता, दिन रात खुद भी पढ़ता। उसके बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे जो उसकी माली मदद भी कर देते थे। 22 साल की उम्र में उसने CSS पास कर लिया था। फिर वो अफसर बन गया और फिर उसका अच्छा दौर शुरू हो गया। चलो मैं घर जाके अपना सामान बांधती हूँ। जरीना की आवाज पे अजमीर अपने ख्यालों से वापस आया। माही, तुमने ईमान और गाजी को दावत का नहीं कहा? अजमीर ने पूछा। वो दोनों कल शाइस्ता जी के पास गए हुए थे, माही ने कहा। ठीक है, कल चली जाना उनके घर। बल्कि ऐसा करो, अभी कुछ दिन रुक जाओ। कल तो जरीना चाची वालों ने यहाँ शिफ्ट होना है, कुछ दिन के बाद देखते हैं। अजमीर ने कहा तो माही की जान में जान आई। चलो, कुछ दिन तो मोहलत मिल गई थी उसे। उन्हें इस घर में आए हुए दूसरा दिन था। जरीना अपने शौहर और बच्चों समेत नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई थी। माही का कमरा भी नीचे ही था, अलबत्ता अजमीर ऊपर रहता था। उन सब के आने से माही की जान में जान आई थी। घर को जैसे एक नई जिंदगी मिल गई थी। हर तरफ चहल पहल, साद और मास की खटर पटर, सोहा की बातें, जरीना के किस्से। माही को तो ये मंजर बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे तन्हाई से वहशत थी। वो सब रात को लाउंज में बैठे थे, जरीना टीवी देख रही थी, साथ साथ माही से बातें भी कर रही थी। साद और माज मोबाइल पर बैठे ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। सोहा किसी सोच में गुम थी। खाना तैयार है, इजमीर आए तो सर्व करूं, माही ने जरीना से कहा। हाँ, आने दो अजमीर को, जरीना बोली। थोड़ी देर बाद अजमीर आता हुआ दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम, अजमीर ने कहा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद आया तो चेंज किया हुआ था। माही खाना लगा दो, अजमीर ने कहा तो माही उठी। सोहा ने देखा, वो कुर्सी खींच कर डाइनिंग टेबल पे बैठ गया। अजमीर उसकी नजरें खुद पर महसूस कर रहा था। सब खाने की मेज पे बैठ गए। सोहा भी आ गई। डॉक्टर से बात हुई है मेरी, चचा दिलावर का अच्छा इलाज हो जाएगा और वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अभी तक ये हालात सही इलाज ना होने की वजह से हुए थे। अजमीर ने बात शुरू करते हुए जरीना से कहा, कितना खर्चा करोगे तुम? मैं तो शर्मिंदा हो रही हूँ, बोझ बन गए हम। जरीना ने कहा, अगर आपने आइंदा ऐसी बात की तो मैं बात नहीं करूंगा आपसे। अजमीर खफा हुआ। अच्छा नहीं करती, जरीना बोली। सोहा, बेटा आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? अचानक से अजमीर ने सोहा से सवाल किया, जानबूझ के बेटा लफ्ज इस्तेमाल किया। सोहा जो बिरयानी की प्लेट में बिला वजह चम्मच हिलाए जा रही थी, उसके सवाल पे चौंकी। उसे तवक्को नहीं थी कि अजमीर उससे बात भी करेगा। ठीक जा रही है, सोहा ने अपनी धड़कनों पे काबू पाते हुए कहा।
यकीनन सोहा को बेटा लफ्ज नागवार गुजरा था। अच्छा, बहुत मेहनत करनी है आपने बेटा, चची की सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, अजमीर ने कहा। सोहा ने निचला लब दांतों तले दबाया था। मुझे पढ़ाकू बच्चे बहुत पसंद हैं, मैं खुद भी दिल लगा के पढ़ता था बचपन में, और माही को भी यही सिखाया। अजमीर बिरयानी से लुत्फानंदोज होते हुए बोल रहा था। अजमीर सोहा को अपनी हर बात से ये बावर करवाना चाहता था कि वो अभी बच्ची है, और सोहा भी सोहा थी। समझ गई कि अजमीर क्या पैगाम देना चाह रहा है उसे। वो एकदम से उठी। अरे कहाँ चली खाना छोड़ के? जरीना ने उसे ऐसे अचानक उठते हुए देखा तो पूछा। अब्बा को खाना दे आऊं, उन्हें भूख लगी होगी, सोहा ने कहा। खा लिया तुम्हारे अब्बा ने, दवाई लेनी थी इसलिए जल्दी खिला दिया था। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें बाप का, बैठ के आराम से खाना खाओ, जरीना ने तंजिया कहा। मुझे भूख नहीं है, उसने एक नजर अजमीर पे डालते हुए कहा और कमरे में चली गई। अजमीर अब खाने की खाली प्लेट को देखकर गहरी सोच में चला गया था। गाजी, तुम कल से ऑफिस जाना शुरू कर दो, रात के खाने पर उबैद कुरैशी ने कहा तो गाजी ने आह भरी। फिल्मों में वालिदैन शादी के बाद अपने बच्चों को हनीमून पे भेजते हैं, और एक मेरे डैड हैं जो मुझे ऑफिस भेज रहे हैं। गाजी ने अम्मार के कान में सरगोशी की। अम्मार ने अपनी मुस्कुराहट दबानी चाहिए लेकिन नाकाम रहा। ईमान दोनों को अजीब नजरों से देख रही थी। ये दोनों भाई इसीलिए साथ बैठते हैं ताकि एक दूसरे के कान में राजदारी की बातें कर सकें। जरूर मेरा जिक्र हो रहा होगा। ईमान को शक गुजरा। गाजी, कल तुम दोनों को मिसेस फुरकान की दावत है, जुबिया ने बताया। एक तो मैं इन दावतों से बहुत तंग हूँ। गाजी ने खाने से हाथ खींच लिए और कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा। मॉम, मेरे ख्याल से इन दोनों को हनीमून प्लान करना चाहिए। अम्मार ने कहकर गाजी की तरफ देखा और सबसे नजर बचा के उसे आंख मारी। गाजी ने अबरू उचकाए और मुस्कुरा दिया। अरे, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया, जुबिया बेगम ने कहा। ओहो, मेरे भी जहन से निकल गया। तो कहाँ जाना चाहते हो तुम दोनों? उबैद कुरैशी ने पूछा। जहां ईमान कहे, गाजी ने ईमान की तरफ देखते हुए कहा। अब सभी उसके जवाब के मुंतजर थे। मुझे नहीं पता, ईमान ने नजरें चुराते हुए कहा। हनीमून इस शख्स के साथ, क्या जिंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है? ईमान की धड़कनें तेज हो गई। तुर्की चलते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मैं देख चुका हूँ, गाजी बोला। तुमने देखा है ना? ईमान ने तो नहीं देखा, अम्मार बोला। वो अपनी भाभी से फ्रैंक होने का ख्वाहिशमंद था, मगर ईमान थी कि उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। जो कुछ पहली रात हुआ था, उस सब के बाद उसमें अम्मार से नजरें मिलाने की हिम्मत ही नहीं रही थी, और अम्मार तो सब कुछ भूल भाल भी गया था। सही है, तुर्की, ईमान फौरन बोली। चलो जी, फाइनल हो गया, उबैद कुरैशी ने कहा। सोहा का मूड आजकल सख्त खराब था, इजमीर के रवैये की वजह से। क्या पढ़ाई, क्या घर का काम काज, हर चीज से ही दिल उचाट हो गया था। ए लड़की, ये तुम्हें यहाँ आके हो क्या गया है? ना किसी से बात करती हो, ना पढ़ाई पे ध्यान है तुम्हारा। कोई मसला है तो बताओ मुझे, माँ हूँ तुम्हारी, जरीना ने उसे नोट करते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ मुझे, सोहा ने बेजारी से पहलू बदलते हुए कहा। मेरी आंखें नहीं, एक्सरे मशीन है, समझी? कोई बात है तो बता दो, इससे पहले कि मुझे किसी और से पता चले। जरीना की बात पे वो जैसे उछल पड़ी। कहना क्या चाहती हैं आप अम्मी? सोहा ने कहा। कोई लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं है? मुझे मोबाइल दिखाओ अपना। एक तो आजकल इस मोबाइल ने लड़कियों का दिमाग खराब कर रखा है, वालिदैन को पता ही नहीं चलने देती और कुछ और ही। अम्मी, मैं आपको ऐसी लगती हूँ? मैं मोबाइल पे किसी लड़के के साथ चक्कर चलाऊंगी? सोहा ने जरीना की बात काटी। तो इस उदासी का क्या मतलब है? कहाँ खोई रहती हो ख्यालों में? जरीना ने कहा। ईमान आपी की याद आती है, सोहा ने बहाना बनाया। अरे तो बुला लो उसे, जरीना ने कहा। नहीं, उनका मैसेज आया था, वो और गाजी भाई तुर्की जा रहे हैं, सोहा ने बताया। वाह माशाल्लाह,
اللہ خوش رکھے دونوں کو، نظر بد سے بچائے۔ زرینہ بولی، اللہ کرے تمہارے نصیب بھی ایمان کی طرح کھل جائیں۔ زرینہ نے دل سے دعا کی۔ ایک زخمی مسکراہٹ سوہا کے لبوں پہ پھیل گئی۔ نصیب، سوہا نے زیر لب کہا۔ وہ دونوں رات کے کھانے کے بعد کمرے میں آئے تو غازی مطلبی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمان نظریں چراتی ہوئی صوفے پہ بیٹھی اور موبائل میں مگن ہو گئی۔ غازی اس کے قریب آیا اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایمان کھڑی ہو گئی۔ غازی نے اس کا موبائل بیڈ پہ پھینک دیا۔ مجھے لگا تھا تم میرے ساتھ ہنی مون پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ غازی اس کے بے حد قریب آ گیا، سینے پہ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ گھومنے کا شوق کسے نہیں ہوتا؟ ایمان نظریں چرانے لگی۔ مطلب تمہیں گھومنے پھرنے کا شوق ہے، میرے ساتھ گھومنے کا شوق نہیں ہے، غازی بولا۔ نہیں، ایمان یہ کہہ کے بیڈ کی جانب بڑھی موبائل اٹھانے کے لیے تو غازی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بولا ٹھیک ہے، پھر میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا سوچ لو، پھر آفس جانا پڑے گا۔ ایمان نے اپنا ہاتھ آج چھڑوایا نہیں تھا۔ غازی نے ہاتھ کھینچ کے اسے خود کے ساتھ لگایا اور بولا یہی بات اچھی لگتی ہے مجھے تمہاری، حاضر جوابی، کانفیڈنس، ہر بات کا جواب ضرور دیتی ہو۔ کیا بتاؤں کیا کیا نہیں پسند مجھے تمہاری ہر ادا، ہر بات، اف، قسم سے مر مٹا ہوں تم پہ۔ غازی نے اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، کیسے بول لیتے ہو اتنا سچ؟ کیسے کھل کے اپنے جذبات بیان کر دیتے ہو؟ کیا تمہیں سامنے والے کی نظر میں بے مول ہونے سے خوف نہیں آتا؟ ایمان نے کہا۔ آج اس نے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ اسے مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا محبت کا اظہار کرنے سے انسان بے مول ہو جاتا ہے؟ غازی نے حیرت سے پوچھا تو اس بار ایمان لاجواب ہو گئی، بلکہ سوچ میں پڑ گئی۔ I want to be your tear, to take birth in your eyes, to move on your cheeks, and to die on your lips. غازی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ایمان بھی کھو گئی اس کی آنکھوں میں، اس کی باتوں میں۔ I love you. غازی نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ایمان کچھ بھی نہ بولی۔ اس جملے کا ایک جواب ہوتا ہے جو دینا پڑتا ہے۔ غازی نے مسکرا کے کہا، مجھے ٹیرس پہ جانا ہے واک کرنے کے لیے، کھانا ہضم نہیں ہوا میرا۔ ایمان فوراً سے پیچھے ہوئی۔ غازی ہنسنے لگا۔ یو آر سو ان رومانٹک، غازی نے کہا۔ ایمان نے موبائل اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ غازی نے پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کر دو اظہار محبت، کیا پتا مر جاؤں میں جلد ہی، پھر روتی رہنا، یاد کرو گی کہ ایک دیوانہ تھا۔ غازی نے کہا تو ایمان نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور غصے سے باہر نکل گئی۔ غازی سمجھ نہیں پایا کہ غصہ کیوں ہو گئی۔ ایمان ٹیرس پہ آ گئی۔ کر دو اظہار محبت، کیا پتا مر جاؤں میں جلد ہی، پھر روتی رہنا، یاد کرو گی کہ ایک دیوانہ تھا۔ اسے غازی کی بات یاد آئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں مر جاؤں گی اس کے بنا۔ سوچ بھی کیسے لیا اس نے، بول بھی کیسے دی اتنی بڑی بات اس نے۔ ایمان اب روتے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی۔ اس کا اس تصور سے ہی دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ ایک دم سے بھاگ کر کمرے میں گئی جہاں غازی اپنا نائٹ ڈریس ڈھونڈ رہا تھا الماری میں۔ دروازہ کھلا تو اس نے دیکھا ایمان تیزی سے آ کے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ I love you too، آئندہ اپنے مرنے کی بات مت کرنا، ایمان نے روتے ہوئے کہا تو غازی مسکرا دیا۔ When I first saw you, I was afraid to talk to you. When I first talked to you, I was afraid to like you. When I first liked you, I was afraid to love you. Now that I love you, I am afraid to lose you. غازی اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بول رہا تھا۔ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کی صحت کے ساتھ، کھانسی زور پکڑ گئی ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہے، بس ہمیں کھانسی پر قابو پانا ہے۔
اور جہاں تک بات ہے ان کے چلنے پھرنے کی، تو یہ بالکل نارمل ہو سکتا ہے، بلکہ ابھی تک نارمل ہو جاتے اگر ان کا علاج صحیح طرح سے ہوا ہوتا تو۔ دلاور کی رپورٹس دیکھنے کے بعد ڈاکٹر احمد نے ازمیر سے کہا، اچھا علاج کہاں سے کرواتے؟ کمانے والا خود ہی بستر سے لگ گیا تھا، ہم تو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان تھے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد زرینہ نے ازمیر سے کہا، ان کا اچھا علاج شروع ہو چکا ہے، آپ فکر نہ کریں، مجھے آپ پہلے یہ کنڈیشن بتا دیتی تو میں ضرور مدد کرتا۔ ازمیر اس کے ساتھ چلتا ہوا بول رہا تھا۔ ازمیر نے دلاور کو ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا۔ مجھے واقعی افسوس ہو رہا ہے، مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے تھا، کم از کم وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے تو ہو جاتے اور پھر نوکری بھی کرتے، پھر جتنا خرچہ تم نے ان کے علاج پہ کیا وہ واپس بھی لے سکتے تھے۔ زرینہ نے کہا تو ازمیر چلتے چلتے پھر رک گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں بات نہیں کروں گا اگر آپ نے دوبارہ ایسی بات کی تو، ازمیر نے ناراض انداز میں کہا۔ زرینہ دلاور کے ساتھ ہی ہسپتال میں ہی رہ گئی تھی، انہیں اب تقریباً 10 دن تک ہسپتال میں ہی رہنا تھا، جب تک دلاور کی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ ماہر، تمہیں روز چچا اور چچی کے لیے کھانا بنا کے ہسپتال بھیجنا پڑے گا، چچا کے لیے پرہیزی کھانا بنانا ہے۔ ازمیر نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے حکم صادر کیا۔ ماہر دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی اور سوہا ساتھ کھڑی سلاد بنا رہی تھی۔ ازمیر کی آواز پہ وہ جیسے اچھل پڑی۔ اس کی اس ری ایکشن کو دیکھ کر ازمیر نے ایک آہ بھری۔ یہ نئی مصیبت میرے ذہن پہ سوار ہو گئی۔ اسے سوہا کی حرکات سے پریشانی ہونے لگی تھی۔ ماہر آپی، کیا امی اتنے دن گھر نہیں آئیں گی؟ سوہا نے پریشانی سے پوچھا۔ شاید نہیں، ماہی بولی۔ ازمیر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ تم نے غازی اور ایمان کی دعوت نہیں کی؟ رات کے کھانے پر ازمیر کو یاد آیا تو اس نے ماہی سے پوچھا۔ سوہا بتا رہی تھی کہ وہ لوگ ترکی جا رہے ہیں کل، ماہی نے کہا۔ ازمیر نے ایک نظر سوہا پہ ڈالی۔ تمہاری بات نہیں ہوتی کیا ایمان سے؟ ازمیر نے پوچھا۔ نہیں، وہ مصروف رہتی ہے، میں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، ماہی نے کہا۔ اگر تمہارے پاس ایمان کا نمبر ہے تو مجھے سینڈ کر دو، ازمیر نے اچانک کہا تو سوہا اور ماہی دونوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو ایمان سے؟ ماہی نے پریشانی سے پوچھا۔ بہت ضروری بات کرنی ہے اور جلدی کرنی ہے، ازمیر بولا تو ماہی پریشان ہو گئی اور سوہا کا دل ڈوب گیا۔ کہیں یہ ایمان آپی سے؟ سوہا کے دل میں پہلا خیال ہی یہی آیا تھا۔ 1 ماہ بعد وہ عروسی لباس میں پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھی تھی، عمار کا انتظار کر رہی تھی۔ آج سے 15 دن پہلے زوبیہ بیگم اسے عمار کے نام کی انگوٹھی پہنا گئی تھی اور غازی اور ایمان کے آتے ہی چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا تھا۔ ازمیر نے اس سے انکار کی وجہ پوچھی تھی تو وہ آگے سے کوئی جواب نہ دے پائی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ عمار نے اسے کیا کچھ بولا تھا۔ میں تمہارا بھلا تم سے بہتر جانتا ہوں، ازمیر نے یہ کہہ کر زوبیہ بیگم کو ہاں کر دی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ ہالے سے دروازہ کھلا اور عمار اندر داخل ہوا۔ ماہی نے نظر نہیں اٹھائی تھی۔ عمار آ کے اس کے قریب بیٹھ گیا، ایک نظر اسے دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ عمار نے اس مکمل حسن کو دیکھا جو اس وقت حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا گفٹ، عمار نے ایک رنگ اسے پہناتے ہوئے کہا۔ ماہی کچھ نہ بولی۔ موم کو تم بہت پسند آئی تھی، عمار نے بات شروع کی۔ اس کا مطلب صرف زوبیہ آنٹی کی پسند ہوں میں، اور یہ شادی مجبوری میں کی ہے انہوں نے مجھ سے۔ ماہی نے دل میں سوچا، اسے مایوسی ہوئی تھی